ایک بادشاہ تھا، اس نے یہ اعلان کیا کہ میں ایک عالی شان مسجد بنانے والا ہوں، لیکن کوئی بھی اس میں کسی قسم کا کوئی تعاون نہ کرے، ہمیں کسی کی مدد نہیں چاہیے، میں خود ایک مسجد بناؤں گا جس میں سارا خرچہ میرا اپنا ہوگا۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا۔ اب کوئی مدد کرنے آتا تو بادشاہ کے سوا اس کو بھگا دیتے، وہ کہتے نہیں، اس کا سارا ثواب میں سمیٹنا چاہتا ہوں اور ایک سلطنت کی بڑی عالی شان مسجد میں تعمیر کروں گا۔ مسجد کا کام ہوتا رہا، یہاں تک کہ جب مسجد پائے تکمیل تک پہنچنے لگی، اس کا کام مکمل ہونے لگا اور بڑی ہی خوبصورت اور عالی شان مسجد بنائی بادشاہ نے کہ لوگ دور دور سے دیکھنے کے لیے آتے اس کو۔ جب کام مکمل ہو گیا اور مسجد کے تمام کام پائے تکمیل تک پہنچے تو بادشاہ بڑا خوش تھا کہ میں نے اتنی عالی شان مسجد بنائی کہ لوگ دور دور سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو ایک رات جب بادشاہ سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی اور لوگوں کا حساب کتاب شروع ہو گیا، یہاں تک کہ اس کو بھی حساب کتاب کے لیے لایا گیا۔ اس کا حساب کتاب شروع ہوا تو کسی اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ بادشاہ کو لو اور جہنم میں ڈال دو، کیونکہ اس کی تمام نیکیاں برباد، اس نے جتنے بھی نیک اعمال کیے اور اس میں اس مسجد کا بھی ذکر تھا جو اس نے بڑی عالی شان طریقے سے بنائی تھی، اور کہا کہ اس کے تمام نیک اعمال برباد ہو گئے، بطور خاص وہ مسجد جو اس نے تعمیر کی اور دوسروں کو مدد کرنے سے روک دیا کہ وہ مسجد اس نے نمود و نمائش کے لیے اور اپنی واہ واہ کے لیے بنائی کہ میں ایسی مسجد بناؤں گا اور کسی سے اس میں کوئی مدد یا تعاون نہیں چاہتا، لہذا اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے اور اس مسجد کا سارا ثواب فلاں جگہ پر رہنے والی بڑھیا کے نامہ اعمال میں داخل کر دیا جائے۔ اس بڑھیا کو لایا گیا، خواب میں یہ بادشاہ دیکھ رہا ہے، اور اس بڑھیا کو اس مسجد بنانے کا ثواب دیا گیا اور اس کے بدلے اس کو جنت میں بھیج دیا گیا۔ بادشاہ بیدار ہوا، بڑا پریشان کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ پھر اس نے اعلان کیا کہ سب اس میں مدد کریں، تعاون کریں، تو پھر وہ بڑھیا بھی آئی جس کو یہ پہچان گیا۔ بادشاہ نے اس بڑھیا کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ بوڑھی خاتون، تم نے ایسا کیا کیا تھا کہ مسجد کا سارا ثواب تمہیں مل گیا، مسجد بنانے کا سارا ثواب تمہیں دے دیا گیا، آخر تمہیں ایسا کیا کیا تھا؟ میں نے تو سب کو منع کر دیا تھا اور کسی نے ایک کیل تک مسجد میں نہیں ملائی، کیونکہ میرا حکم تھا کہ کوئی بھی مسجد میں کسی قسم کا تعاون نہیں کرے گا، یہ مسجد میں اکیلا بناؤں گا، لیکن تم نے ایسا کیا کیا کہ تم نے ساری مسجد بنانے کا ثواب حاصل کر لیا؟ تو اس بوڑھی خاتون نے کہا کہ میرا دل تو بڑا چاہ رہا تھا کہ میں بھی کچھ کروں، حالانکہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں بھی مفلس تھی، غریب تھی، میرا بھی دل چاہا کہ میں بھی اس عالی شان مسجد میں اپنا حصہ ملاؤں تاکہ میرا بھی حصہ ہو جائے اور مجھے بھی برکتیں ملیں اور میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو جائے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ جو جانور مسجد کی اینٹیں، بجری اور گارا اٹھانے کے لیے مامور تھا، مسجد کی اینٹیں جس جانور پر لاد کر لے جائی جا رہی تھیں، میں نے اس کو دیکھا وہ بہت پیاسا تھا اور پیاس کی وجہ سے اس کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی۔ تو میں نے دل میں یہ سوچا کہ میں مسجد میں اپنا حصہ تو نہیں ملا سکتی، کم از کم جو جانور مسجد کے لیے کام کر رہا ہے اور جس پر مسجد کا سارا سامان جا رہا ہے، اسی کو کچھ پانی وانی پلا دوں، اسی کی کچھ مدد کر دوں۔ تو یہ سوچ کر میں نے اس مسجد پر کام کرنے والے جانور کو، اس سواری کو پانی پلائی، اس کو پانی پلایا اور اس کو سیر کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میری یہ ادا پسند آ گئی، یعنی مسجد میں تو حصہ نہیں ملا سکی، لیکن مسجد کے لیے جو سواری معمور تھی کہ وہ مسجد کی اینٹیں، مسجد کی بجری، مسجد کا گارا، کیونکہ پہلے سواریوں کا سسٹم تھا، جانوروں کا سسٹم تھا، گاڑیاں تو تھیں نہیں، اس پر مسجد کا سارا سامان جاتا تھا، تو اس نے اس کے ساتھ نیکی کی، اس کے ساتھ بھلائی کی، اس جانور کو پانی پلا دیا، اللہ پاک نے سارا ثواب مسجد بنانے کا اس بڑھیا کے نامہ اعمال میں داخل کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے اخلاص، اللہ کے لیے عمل کرنا۔ اس بادشاہ نے پوری مسجد بنا ڈالی اور ایسی عالی شان مسجد بنائی کہ لوگ دور دور سے دیکھنے کے لیے آتے تھے، لیکن اس کی نیت نمود و نمائش، ریا، دکھاوا کہ لوگ میری واہ واہ کریں، لیکن اس بڑھیا نے نہ مسجد میں کوئی حصہ ملایا، نہ ایک پائی مسجد میں ڈالی، نہ کوئی تعاون کیا، لیکن دل بہت چاہتا تھا
کہ میرے پاس بھی کچھ اور میں بھی مسجد میں اپنا حصہ ملاؤں. اس نے اس جانور کو پانی پلایا جو مسجد کے کاموں میں مامور تھا. اللہ پاک نے اس کے اخلاص اور سچی نیت کی برکت سے مسجد بنانے کا سارا ثواب اس کے نامہ اعمال میں داخل کر دیا. تو یہ ہے اخلاص. اللہ پاک ہم جو بھی نیک عمل کریں اخلاص کے ساتھ کریں تو وہ قبول ہے. بندوں سے کوئی امید نہ ہو, صرف اللہ کی ذات سے امید ہو کہ وہی اجر دے گا, وہی ثواب دے گا. بندوں سے کوئی امید نہ ہو کہ میں نے یہ کام کروایا ہے یا میں نے یہ دیا ہے تو لوگ میری واہ واہ کریں. تو جس کو اللہ نے دیا ہے ان کے لیے بھی اس میں درس ہے کہ دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں, اور اس کو اپنے لیے کوئی بوجھ یا کوئی ٹیکس نہ سمجھیں, بلکہ جو حسب توفیق حسب استطاعت آپ اللہ کے گھر کی خدمت کر سکتے ہیں اس میں دے سکتے ہیں دیں, کہ نہ جانے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں محل عطا فرمائے.